قرآن پاک کا ایک صریح حکم ہے پردے کا. قرآن نے حکم دیا، پردے کا حکم دیا قرآن نے کہ عورتیں پردہ کریں. اسی طرح مرد کو اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. میرے بھائیوں اب دیکھیں یہ پردے کا حکم جو اللہ نے دیا، اگر ہم اسی کی مصلحتوں کو سمجھنا شروع کر دیں، یقین جانیے اس میں اتنی مصلحتیں ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. گھر کا امن، جس گھر میں پردہ نہ ہو اس گھر کا امن برباد ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بدکاری جنم لیتی ہے، بدامنی جنم لیتی ہے، بڑے بڑے مسائل بنتے ہیں، حتیٰ کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی، مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا کہ وہ عورتوں کا خیال رکھیں. عورت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی، کیونکہ مرد کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی عورت اتنی عقل کو نہیں پہنچ سکتی. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں عورت کو جتنی عزت اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے دی، کسی اور مذہب نے نہیں دی. اور عورت ہمیشہ برباد ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے، جب وہ اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ساتھ ایک کمزوری ہماری بھی ہوتی ہے. ہمیں بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک عورت پردہ نہیں کر رہی، بے پردہ ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو نہ دیکھیں. ہماری بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت پردے میں جا رہی ہے تو ہم نے اس کو نہیں دیکھنا. اگر کوئی بے پردہ ہو کر جا رہی ہے، میک اپ میں جا رہی ہے، تو ہم اسے دیکھیں، یہ جائز نہیں ہے. جس طرح اس کے لیے بے پردہ پھرنا جائز نہیں، تو میرے اور آپ کے لیے اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، غیر محرم ہوتا ہے. اسی لیے مسائل بنتے ہیں بھائی. آج ہم دیکھ لیں پہلے دور میں کوئی بدکاری کا کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا تھا تو بڑے مسائل بن جاتے تھے. آج چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، آج جوان عورتوں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، اور کوئی نوٹس نہیں لیتا. وجہ کیا ہے کہ بے پردگی عام ہو چکی ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے. جو آدمی، یہ بھی ایک بات بتا دوں، جو آدمی کسی دوسرے کی ماں بہن کو غلط نظر سے دیکھتا ہے اس کی اپنی حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کی اپنی غیرت ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کے اپنے گھر میں کوئی بے پردگی کرتا ہے تو اس کو پھر غیرت نہیں آتی، کیونکہ وہ خود دوسروں کی ماں بہن کو دیکھتا ہے. اس لیے اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر پاک باز رہے، ہماری عورتیں پاک باز رہیں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پاک باز بنانا ہوگا، اپنے آپ کو پاک باز بنانا ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کیسے معاملات ہو رہے ہیں. اب یہ 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا، یہ لاہور سے گجرانوالہ جاتے ہوئے موٹر پر، اب آپ دیکھیں اس میں دونوں طرف غلطیاں موجود ہیں. ایک طرف تو عورتوں کی بھی غلطی ہم مانتے ہیں کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے جب اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ حج کے لیے، حج کتنا مبارک سفر ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے یہ فرمایا اگر کوئی بوڑھی عورت بھی ہے اس کو بھی اپنے محرم کے بغیر حج کرنا جائز نہیں ہے، حج کے لیے وہ نہیں جا سکتی. تو سفر کرنا بغیر محرم کے وہ کہاں جائز ہے. اس میں غلطی یہ بھی ہے کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی غلطی ہے. لیکن اس کے ساتھ ان درندوں نے جنہوں نے یہ کام کیا، دیکھیے ان کی بات کہ کیا ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہوتی؟ مسلمان اتنا کمزور ایمان والا ہو چکا کہ اس کو دوسرے کی ماں بہن اپنی ماں بہن نہیں لگتی. اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ جو عورت ہے یہ بھی کسی کی ماں بہن ہوگی. جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں بہن کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے، تو میں بھی کسی کی ماں بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھوں. تو ان درندوں نے جو درندگی کی. لیکن میں یہ ایک بات عرض کروں کہ ان 2 غلطیوں کے ساتھ ایک تیسری غلطی بھی موجود ہے. ایک غلطی تو میں نے عرض کر دیا کہ عورتوں کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے سفر کرنا. ایک غلطی ان درندوں کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے ایسا دیکھا کہ کسی عورت کے ساتھ مرد نہیں ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کی. لیکن تیسری غلطی ایک اور طرف پر ہے، وہ غلطی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ اس آدمی کو سر عام لٹکائے، اس کو پکڑے. لیکن ہوتا کیا ہے ایسے معاملات میں جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں پھر انہیں کچھ کہا ہی نہیں جاتا. جب انہیں کچھ کہا نہیں جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک سے دوسرا واقعہ بڑھتا ہے، پھر تیسرا واقعہ بڑھتا ہے، پھر چوتھا بڑھتا ہے، اور اس طرح ایک رواج بن جاتا ہے اور کوئی روک تھام والا نہیں ہوتا. حقیقت میں اگر ایسے ایک آدمی کو سر عام لٹکا دیا جائے جو ایسا غلط کام کرے، یقین جانیے ایسا کام رک جائے.
میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں. 1977 سے لے کر 1988 تک 11 سال جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ماشاء اللہ کی حکومت کی. 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا تو 17 دسمبر 1977 کو ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچہ، اس کو، یہ لاہور کا ہی واقعہ، ایک بچہ اس کو اغوا کر لیا گیا. اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ بدکاری کی گئی اور بچے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اب یہ واقعہ چند دن بعد اخبارات میں شائع ہوا اور یہ پاکستان کی، آپ جو ہے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، ان کا چشمدید واقعہ ہے کہ اگلے دن اخبار میں یہ واقعہ چھپا تو ایک حکومتی عہدیدار نے جنرل ضیاء الحق کو بتایا کہ جی آج کے اخبار میں ایک واقعہ آیا ہے، ایک واقعے کی خبر چھپی ہے کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے. جیسے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بہت بڑی بدنامی ہے حکومت کی کہ مارشل لا کے ہوتے ہوئے ایسا کام ہو جائے. انہوں نے فوراً حکم جاری کیا، پنجاب کے جو بڑے تھے ان کو کہا کہ بھئی ان آدمیوں کو فوراً گرفتار کیا جائے. فوراً قانون حرکت میں آیا اور 2-3 دنوں کے اندر وہ آدمی گرفتار ہو گئے. جس آدمی کے پوتے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اس آدمی کے ڈرائیور نے یہ سارا کام کیا، وہ اس میں ملوث تھا اور اس کے ساتھ 5 آدمی اور تھے. چند دنوں بعد ہی جب گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد ان پر عدالت میں مقدمہ چلا اور پھر چند ماہ کے بعد مارچ 1978 میں ان آدمیوں میں سے 3 آدمی جنہوں نے بدکاری کی تھی ان کو پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا گیا اور باقی جو 3 تھے ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی. اور کسی اور جگہ پر نہیں، ہمارے یہاں لاہور میں سینٹرل جیل ابھی بھی موجود ہے عشرہ میں، وہاں پر اس کے باہر لاکھوں کا مجمع موجود تھا، لاکھوں کا مجمع. اور ان کے سامنے عصر کے وقت مارچ 1978 میں پھانسی دے دی گئی ان 3 آدمیوں کو اور شام تک لٹکائے رکھا گیا جب تک اندھیرا نہیں ہوا. اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1977 میں جب یہ واقعہ ہوا، 78 میں لٹکایا گیا، اس کے بعد سے لے کر 1988 تک کوئی کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکے. اسی لیے جنرل ضیاء الحق مرحوم نے کہا تھا کہ انصاف وہ ہے جو فوراً مل جائے، انصاف وہ ہوتا ہے جو فوراً ملے. اس لیے میرے بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اس میں 3 طرح کی غلطیاں پائی جا رہی ہیں ایسے واقعات. ایک ہماری عورتوں کی طرف سے، ایک جو لوگ ایسے غلط حرکات کر رہے ہیں ان کی وجہ سے طرف سے، اور ایک ہماری پولیس اور متعلقہ اداروں کی طرف سے کہ جو ایسے لوگوں کو پکڑنے کے بعد ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے اور اس واقعے کو سیریس نہیں لیا جاتا جس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کی کوشش کریں. پہلا آج کا جو خلاصہ ہے آج کی واقعات کا اور آج کی باتوں کا کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، روزانہ جتنا پڑھ سکیں. دوسرے نمبر پر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. قرآن پاک کا ترجمہ ہم نے کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تیسرے نمبر پر قرآن پاک کے جو احکامات، جو مسائل جو ہم سیکھیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو باتیں ہم نے کہی سنی اللہ ہمیں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.